یہ سوچنا بھی کتنا عجیب لگتا ہے، کہاں چلے ہیں ہم اور کہاں جانا ہے ہمیں، زندگی نے تو گزر ہی جانا ہے ایک دن، سوچتے ہیں کیا کھونا کیا پانا ہے ہمیں۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسر ملک ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکیپ فرام کیج۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی نئی ویڈیو بیسیکلی میں ایک افسانہ پڑھ رہا تھا جو کہ سعادت حسن منٹو نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا، اور وہ افسانہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے آج کے حالات کے مطابق۔ اس افسانے کا نام تھا یزید۔ اس افسانے کے کچھ حصے سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں تاکہ ہماری بات سمجھنے میں یا مجھے اپنی بات کو سمجھانے میں تھوڑی آسانی رہے۔ کریم داد چوپال چلا گیا، وہاں قریب سب مرد جمع تھے۔ چودھری نتھو کو گھیرے اس سے دریا بند کرنے والی خبر کے متعلق باتیں پوچھ رہے تھے۔ کوئی پنڈت نہرو کو پیٹ بھر کے گالیاں دے رہا تھا، کوئی بد دعائیں مانگ رہا تھا، کوئی یہ ماننے ہی سے یکسر منکر تھا کہ دریاؤں کا رخ بدلا جا سکتا۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کا یہ خیال تھا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اسے ٹالنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ مل کر مسجد میں دعا مانگیں۔ کریم داد ایک کونے میں خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ ہندوستان والوں کو گالیاں دینے میں چودھری نتھو سب سے پیش تھا۔ کریم داد کچھ اس طرح بار بار اپنی نشست بدل رہا تھا جیسے اسے بہت کوفت ہو رہی ہے۔ سب یکجا ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ دریا بند کرنا بہت ہی اوچھا ہتھیار ہے، انتہائی کمینہ پن، رذالت ہے، عظیم ترین ظلم ہے، بدترین گناہ ہے، یزید پن ہے۔ کریم داد 2-3 مرتبہ اس طرح کھانسا جیسے وہ کچھ کہنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ چودھری نتھو کے منہ سے جب ایک اور لہر موٹی موٹی گالیوں کی اٹھی تو کریم داد چیخ پڑا، گالی نہ دے چودھری کسی کو۔ ماں کی ایک بہت بڑی گالی چودھری نتھو کے حلق میں پھنسی کی پھنسی رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر ایک عجیب انداز سے کریم داد کی طرف دیکھا جو سر پر اپنا صافہ ٹھیک کر رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا کہا تم نے؟ کریم داد نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا، میں نے کہا گالی نہ دے کسی کو۔ حلق میں پھنسی ہوئی ماں کی گالی بڑے زور سے باہر نکال کر چودھری نتھو نے بڑے تیکھے لہجے میں کریم داد سے کہا، کسی کو کیا لگتے ہیں تمہارے؟ اس کے بعد وہ چوپال میں جمع شدہ آدمیوں سے مخاطب ہوا، سنا تم لوگوں نے؟ کہتا ہے گالی نہ دو کسی کو، پوچھے اس سے کہ وہ کیا لگتے ہیں اس کے۔ کریم داد نے بڑے تحمل سے جواب دیا، میرے کیا لگتے ہیں؟ میرے دشمن لگتے ہیں۔ چودھری کے حلق سے پھٹا سا کہکا بلند ہوا، اس قدر زور سے کہ اس کی مونچھوں کے بال بکھر گئے۔ سنا تم لوگوں نے؟ دشمن لگتے ہیں اور دشمن کو پیار کرنا چاہیے، کیوں برخوردار؟ کریم داد نے بڑے برخوردانہ انداز میں جواب دیا، نہیں چودھری، میں یہ نہیں کہتا کہ پیار کرنا چاہیے، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ گالی نہیں دینی چاہیے۔ کریم داد کے ساتھ ہی اس کا لنگوٹیا دوست میرا بخش بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ کریم داد صرف میرا بخش سے مخاطب ہوا، کیا فائدہ ہے یار، وہ پانی بند کر کے تمہاری زمینیں بنجر بنانا چاہتے ہیں اور تم انہیں گالی دے کے یہ سمجھتے ہو کہ حساب بے باک ہوا؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ گالی تو اس وقت دی جاتی ہے جب اور کوئی جواب پاس نہ ہو۔ میرا بخش نے پوچھا، تمہارے پاس جواب ہے؟ کریم داد نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، سوال میرا نہیں، ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کا ہے، اکیلا میرا جواب سب کا جواب نہیں ہو سکتا۔ ایسے معاملوں میں سوچ سمجھ کر ہی کوئی پختہ جواب تیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک دن میں دریاؤں کا رخ نہیں بدل سکتے، کئی سال لگیں گے، لیکن یہاں تو تم لوگ گالیاں دے کر 1 منٹ میں اپنی بھڑاس نکال باہر کر رہے ہو۔ پھر اس نے میرا بخش کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے خلوص کے ساتھ کہا، میں تو اتنا جانتا ہوں یار کہ ہندوستان کو کمینہ، رذیل اور ظالم کہنا بھی غلط ہے۔ میرا بخش کے بجائے چودھری نتھو چلایا، لو اور سنو۔ کریم داد میاں بخش ہی سے مخاطب ہوا، دشمن سے میرے بھائی رحم و کرم کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ لڑائی شروع اور یہ رونا رویا جائے کہ دشمن بڑے بور
की राइफलों का इस्तेमाल कर रहा है और हम छोटे बम गिराते हैं, वो बड़े गिराता है। तो अपने ईमान से कहो कि ये शिकायत भी कोई शिकायत? छोटा चाकू भी मारने के लिए इस्तेमाल होता है और बड़ा चाकू भी। क्या मैं झूठ कहता हूं? मीरा बख्श की बजाय चौधरी नत्थू ने सोचना शुरू किया, मगर फौरन ही झुंझला गया। लेकिन सवाल यह है कि वो पानी बंद कर रहे हैं, हमें भूखा और प्यासा मारना चाहते हैं। करीमदाद ने मीरा बख्श के कंधे से अपना हाथ अलहदा किया और चौधरी नत्थू से मुखातिब हुआ। चौधरी, जब किसी को दुश्मन कह दिया तो फिर ये गिला कैसा कि वो हमें भूखा प्यासा मारना चाहता है? वो तुम्हें भूखा प्यासा नहीं मारेगा, तुम्हारी हरी भरी जमीनें वीरान और बंजर नहीं बनाएगा, तो क्या वो तुम्हारे लिए पुलाव की देगे और शरबत के मटके वहां भेजेगा? तुम्हारी सैर तफरीह के लिए यहाँ बाग बगीचे लगाएगा? चौधरी नत्थू बुना गया, ये तो बकवास कर रहा है। मीरा बख्श ने भी हौले से करीमदाद से पूछा, हाँ यार, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है मीरा बख्शा, करीमदाद ने समझाने के अंदाज में मीरा बख्श से कहा, तू जरा सोच तो सही कि लड़ाई में दोनों फरीक एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए क्या कुछ नहीं करते। पहलवान जब लंगर लंगोट कस के उखाड़े में उतर आए तो उसे हर दाव इस्तेमाल करने का हक होता है। मीरा बख्श ने अपना घुटा हुआ सर हिलाया, ये तो ठीक है। करीमदाद मुस्कुराया, तो फिर दरिया बंद करना भी ठीक है, हमारे लिए जुल्म है मगर उनके लिए रवा है। रवा क्या है? जब तेरी जीभ प्यास के मारे लटक कर जमीन तक आ जाएगी तो मैं फिर पूछूंगा जुल्म रवा है या नारमा। जब तेरे बच्चे अनाज के एक एक दाने को तरसेंगे तो फिर भी ये कहना कि दरिया बंद करना बिल्कुल ठीक था। करीमदाद ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और कहा, मैं जब भी कहूंगा चौधरी, तुम ये क्यों भूल जाते हो वो हमारा दुश्मन है, क्या हम उसके दुश्मन नहीं? अगर हमारे इख्तियार में होता तो हमने भी उसका दाना पानी बंद किया होता, लेकिन अब के वो कर सकता है और करने वाला है तो हम जरूर उसका तोड़ सोचेंगे। बेकार गालियां देने से क्या होता? दुश्मन तुम्हारे लिए दूध की नहरें जारी नहीं करेगा चौधरी नत्थू, इससे अगर हो सका तो वो तुम्हारे पानी की हर बूंद में जहर मिला देगा। तुम उसे जुल्म कहोगे, वहशियानापन कहोगे, इसलिए कि मारने का यह तरीका तुम्हें पसंद नहीं। अजीब सी बात है कि लड़ाई शुरू करने से पहले दुश्मन से निकाह की शर्तें बंधवाई जाए। उससे कहा जाए कि देखो, मुझे भूखा प्यासा ना मारना, बंदूक से और भी इतने बोर की बंदूक से, अलबत्ता तुम मुझे शौक से हलाक कर सकते हो। असल बकवास तो यह है, जरा ठंडे दिल से सोचो। चौधरी नत्थू जुजला के आखिरी हद तक पहुंच गया। बर्फ ला के रख मेरे दिल पर, ये भी मैं ही लाऊं? ये कहकर करीमदाद हंसा, मीरा बख्श के कांधे पर थपकी देकर उठा और चौपाल से चला गया। घर की रेवड़ी में दाखिल हो ही रहा था कि अंदर से बख्तू दाई बाहर निकली। करीमदाद को देखकर उसके होंठों पर पोपली मुस्कुराहट पैदा हुई। मुबारक हो कि चांद सा बेटा हुआ है, अब कोई अच्छा सा नाम सोच इसका। नाम? करीमदाद ने एक लहजे के लिए सोचा। यजीद। बख्तू दाई का मुंह खुला, हैरत से खुले का खुला रह गया। करीमदाद नारे लगाता अंदर में दाखिल हुआ। जीना चारपाई पर लेटी थी, पहले से किस कदर जर्द, उसके पहलू में एक गुलगुतना सा बच्चा चिपड़ अंगूठा चूस रहा था। करीमदाद ने उसकी तरफ प्यार भरी फखरिया नजरों से देखा, उसके गाल को उंगली से छेड़ते हुए कहा, ओए मेरे यजीद। जीना के मुंह से हल्की सी मुतजिब चीख निकली। यजीद? करीमदाद ने गौर से अपने बेटे का नाखून नक्शा देखते हुए कहा, हाँ यजीद, ये इसका नाम है। जीना की आवाज बहुत नहीं हो गई, ये तुम क्या कह रहे हो कि मैं यजीद? करीमदाद मुस्कुराया, क्या है इसमें, नाम ही तो है। जीना सिर्फ इस कदर कह सकी, मगर नाम किसका? करीमदाद ने संजीदगी से जवाब दिया, जरूरी नहीं कि ये भी वही है। उसने दरिया का पानी बंद किया था, ये सो व्यूअर्स, आपने ये कहानी सुनी। ये कहानी मुझे इस कदर पसंद थी कि मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाए। इसके कुछ मकसद थे। मतलब ये थे कि हम जिंदगी के तमाम तगोदो करते चले जाते हैं, हमारे जिंदगी में इर्द गिर्द की आवाजें आती हैं जो हमें अपनी तरक्की की तरफ कदम उठाने से रोकती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे, हम अपने तय उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं, अपनी सारी एनर्जियां उनको बुरा भला सोचने, उनको बुरा भला कहने और उनको गालियां निकालने पर मौकूफ कर देते हैं। लेकिन जो असल बात थी कि मैंने अपनी प्रिपरेशंस को पूरा करना है, मैंने अपनी तैयारी पूरी करनी है। जिन लोगों को मैं दुश्मन समझता हूं
وہ میرے دشمن ہی تو ہیں. اور دشمن کا کام کبھی بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا نہیں ہوتا. دشمن کا کام کبھی بھی آپ کو پیار اور محبت کرنا نہیں ہوتا. دشمن کبھی بھی آپ کو زندگی کے اندر ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتا. دشمن کبھی بھی آپ کی جان کی سلامتی کی دعائیں نہیں مانگے گا. بٹ اگر آپ نے اپنی زندگی کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے، بجائے اس کے کہ اپنی تمام انرجیز اور اپنی تمام چیزیں نیگیٹو انرجیز کی طرح یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو نڈھال کر لیں، لوگوں کو گالیاں دیتے، لوگوں کو برا بھلا کہتے. اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی تیاریاں پوری کروں، اپنی صلاحیتوں کو انکریز کروں. اگر وہ مجھے ایک دفعہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو میں اس سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کروں. وہ ایک افسانہ تھا، وہ سعادت حسن منٹو کی شاید ایک سوچ تھی، لیکن یہ سوچ ہمیں سیکھ دیتی ہے ان کے تجربے سے جو انہوں نے کیا، کہ بات یہ ہے تیاری اپنی کرنی ہے. اگر ہم نے اپنی تیاری نہیں کی تو پھر دشمن کو گالی نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں، راستے کی ان آوازوں کو برا بھلا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ جب بھی آپ کچھ کرنے جائیں گے، جب بھی آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی تو آپ کو اپنے دشمن نظر بھی آئیں گے، آپ اپنے دشمنوں کو سمجھ بھی سکیں گے. لیکن ان کو گالیاں مت نکالیے، ان کو برا بھلا مت کیجیے، کیونکہ وہ دشمن ہیں. وہ آوازیں آپ کی دشمن ہیں. آپ نے ان آوازوں سے، آپ نے ان لوگوں سے، آپ نے اپنے دشمنوں سے ہمیشہ بچ کر رہنا ہے. اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ آپ وہ آوازیں، وہ دشمن، وہ لوگ آپ تک نہ پہنچ سکیں. وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں ذرا سا سوچیں بھی تو آپ اس کے لیے پہلے سے ہی تیار ہیں. اسی طرح سے آپ زندگی کی تمام رفتاریں آگے چلتے چلیں گے، زندگی میں ترقی بھی حاصل کریں گے اور بہت سارے خوف بھی اپنے دماغ سے نکل جائیں گے. اسی طرح سے کرتے کرتے صرف ان پنجروں کو توڑیے، ان زنجیروں کو توڑ دیجیے جو میرے چینل اسکیپ فرام کیج کا، جو آپ کے چینل اسکیپ فرام کیج کا تھیم بھی ہے. اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.